إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ونشهد أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومخدومنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وأتباعه وبناته وعترته وبارك وسلم. بعد الحمد والصلاة قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولدت طيبا وطاهرا ومكحولا ومختونا ومغسولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل نبي متكئ على كرسيه يوم القيامة إلا أنا قائم عند كرسيي مخافة أن يؤمر طائفة من أمتي إلى النار. فصدق رسوله النبي الصادق الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمین. یہی مسجد، یہی مرکز، یہی گلزار جنت ہے. یہی مسجد، یہی مرکز، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے. لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے اور اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ اکبر جنہوں نے ہر وقت قرآن کو کھلا رکھا ہے. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے. وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، انہیں بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں پیغمبر کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. موحد جو ہیں، مجاہد وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے. وہ پیشانی پہ داغے شرک لگوایا نہیں کرتے. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، جہاں کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو. درود شریف مسنون نماز والا ساری جماعت پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار ذی قدر بزرگ و علماء کرام،
اس مرکز جامع مسجد کے جماعتی نمازی اراکین معاون مخلصین مجاہدین مواحدین دوستوں عزیزوں پیارے نوجوانوں معصوم بچے خواتین مستورات محترمات مکرمات اور میرے جمیع اہل سنت حضرات، یہ میرے اوپر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اللہ جل شانہ اللہ سبحانہ و اعظم شانہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے شکریہ کے لیے آپ اور ہم یہ کٹھ بناتے ہیں کہ یہ دور جس میں آپ اور میں گزر رہے ہیں امت پر نازک دور ہے۔ فتنہ فساد فحاشی عریانی بغاوت بے ہودگی بے پردی بے عملی بے ادبی بے نمازی بے دینی فحاشی عریانی کے سیلابوں طوفانوں کا دور ہے۔ ان طوفانوں سیلابوں کے سامنے بند باندھنے کے لیے یہ دیوبند مدرسے مسجد اجتماع ہیں، جس کی نسبت سے پوری دنیا پر صحیح دین بھی پہنچ رہا ہے، اللہ کا قرآن بھی چل رہا ہے۔ میرے آپ کے بزرگ رہنما بزرگوں کی اولاد حضرت مولانا ذکاء اللہ صاحب مدرس لوگ کا مزاج ہے، شاہ نقدر میں مسجد مدرسے میں سروس کی، حاجی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، وہاں بھی مولانا نے بڑے اچھے جلسے کرائے، پورے علاقے میں تبلیغ کی محنت کی، لوگوں کے عقیدے عمل کی اصلاح ہوئی۔ اپنی بستی میں بھی مولانا مدرسے مسجد کی محنت، سالانہ جلسہ، تبلیغ تعلیم جہاد کی محنت، آپ کے اس مرکز میں خطیب ہوئے۔ میں گاڑی میں نیند کر رہا تھا، ہم بجائے منڈی کے شاہ جیونا بھول کے چلے گئے۔ 25 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، پتہ نہیں وہ شاہ صاحب بھی دنیا سے چلے گئے کہاں ہیں۔ اس وقت مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ مجھے سارے جنگ کے جلسوں میں ساتھ بلاتے تھے پھراتے تھے۔ میرے ساتھ کے اکثر ساتھی علماء قبروں میں پہنچ گئے ہیں۔ مولانا کا شکریہ ہے، مجھے آپ کی زیارت کرائی اور آدھی رات ابھی ڈھلنے کو ہے۔ میں مولانا کو آپ کو اجتماع کی بیان کی کامیابی پر مبارک دیتا ہوں۔ آپ سب کہیں الحمدللہ۔ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ رات آپ کی کروڑوں روپے کی بن گئی ہے۔ رات کو جاگنا، مسجد میں خالی بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ پھر ربیع الاول کا سیزن اور اپنے نبی علیہ السلام کی مدحت منقبت اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہم بیان کرتے جائیں پڑھتے جائیں، اللہ ہمارے نبی کے روضے پہ ثواب پہنچاتا جائے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرے دوست مجھے بتاتے ہیں ہم کراچی میں تھے، آپ کی کیسٹ چل رہی تھی، فلاں گاڑی میں بیٹھے تھے، فلاں گھر میں فلاں شہر میں گئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ یعنی آپ کے دوست کی غائبانہ تعریف ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ 15ویں صدی میں رات کے اس حصے میں منڈی شاہ جیونا کی جامع مسجد میں اللہ کے نبی کی صحیح تعریف جب ہو رہی ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے محبوب نبی کی امت میرے محبوب کی مدحت اور تعریف کر رہی ہے۔ باقی یہ حقیقت ہے، اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کو اتنا عرفہ اعلیٰ بالا اونچا بنایا ہے کہ ہم ساری رات نہیں ساری زندگی بیان کرتے رہیں۔ نبی علیہ السلام کے بدن کے پسینے کی شان کو بھی ہم بیان کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہمارے جنگ سے بڑے خوش الحان اور بہترین دوست مولانا محمد صدیق طارق صاحب نے آپ کو مصروف رکھا۔ جنگ والوں کے جذبات کو ساری دنیا جانتی ہے، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ یہ حقیقت ہے، سمندر کا کنارہ بھی مل سکتا ہے، آمنہ کے لال کی شان کا کنارہ نہیں۔ امیر شریعت عاشق رسول سید عطا اللہ شاہ بخاری کا رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب لاہور میں 7 گھنٹے سردی کی رات نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے رہے۔ اب سٹیج پر حاجی محمد رشید صاحب بیٹھے ہیں، مولانا ذکاء اللہ بیٹھے ہیں، وہاں شاہ جی کے جلسے میں سٹیج پر احمد علی لاہوری بیٹھے ہوئے تھے، آغا شورش کاشمیری بیٹھے ہوئے تھے، قاضی احسان احمد شجاع آبادی بیٹھے ہوئے تھے۔ 7 گھنٹے شان رسالت، مدحت رسول، رحمت دو عالم کی توصیف تعریف منقبت مدحت بیان کرنے کے بعد شاہ جی نے کہا بھائی میں تو سفری بندہ ہوں، نماز بھی ادھوری ہے، 1 لاکھ کے مجمع میں کتنے شب بیدار تہجد گزار بیٹھے ہوں گے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، صبح ہونے والی ہے، آپ کی نفل رہ نہ جائے، 2-4 رکعت نفل پڑھ لو، میرے لیے بھی دعا کرو۔
بس جاؤ میں دعا کرتا ہوں، بیان کا اختتام کرتا ہوں. بس 7 گھنٹے میں بولتا رہا، پر نبی علیہ السلام کی شان کو نہ میں بیان کرنے کا حق ادا کر سکا، نہ تم سننے کا حق ادا کر سکے. تو آپ جیسا ایک بزرگ عاشق رسول سٹیج کے قریب سے کھڑا ہوا. اس نے کہا شاہ بخاری، میں حلف اٹھا دیتا ہوں اپنی زندگی میں تیرے جیسا سونا مولوی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایسی تلاوت اور خطابت. 7 گھنٹے گزر گئے، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں، پتہ نہیں چلا. اتنی تلاوت خطابت فصاحت میں آپ نبی علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے کا حق نہیں ادا کر سکے، ہم سننے کا حق ادا نہیں کر سکے. پھر اس محبوب نبی آخر الزمان کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کرنے کے لیے کون سی خطابت اور زبان چاہیے؟ نبی علیہ السلام کی شان کو سننے کا حق ادا کرنے کے لیے کون سے کان اور مجمع چاہیے؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری کے عشق نے جواب دیا. فرمایا بتاؤں؟ کہا بتاؤ. فرمایا بھائی، اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا اونچا بنایا ہے، نبی علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کرنے کے لیے تلاوت اور خطابت اور زبان چاہیے جبریل علیہ السلام کی. فرمایا آمنہ کے لال کی شان کو بیان کرنے کا، سننے کا حق ادا کرنے کے لیے کان اور مجمع چاہیے صدیق عمر عثمان علی حضرت بلال کا. پھر نبی کی شان کے بیان کا حق ادا ہوگا. شاہ جی نے فرمایا میں اس محمد عربی کی شان کو کیسے بیان کر سکتا ہوں جس کی شان کو 23 برس اللہ نے بیان کیا. 23 برس قرآن نازل ہوتا رہا، محمد عربی کی تعریف اللہ کرتا رہا. آج نسبت محمد ہے، آپ کو مبارک ہو. میں بڑا شرمسار ہوں آپ لوگوں کے عشق رسول سے. مولانا کو پتا ہے جیسے موسم کھلی ہے، فروری سے آج ربیع الاول اپریل تک کوئی رات میں رات کو نہیں سویا. رات صدقہ بعد میں نے 2 بجے بیان کیا. اس سے پہلی رات دن کو 2 جلسے کیے، رات کو شجاع آباد اپنے شہر میں جاؤ اشتہار کھڑے ہیں. 3 بجے میں نے بیان ختم کیا. 10,000 سے اوپر مرد عورت بازار میں بیان سن رہے تھے. میں تھک گیا لیکن لوگوں کے عشق میں فرق نہیں آیا. 4 صوبوں کا ان 2-3 مہینوں میں سروے کر چکا ہوں. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. سلام ہے دیوبند کو. اسی طرح لوگ مسجد میں بیٹھ کے اپنے نبی کو سن رہے ہیں، اللہ کا قرآن سن رہے ہیں. آپ سے باہر وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی شان طبلہ سرنگی کی آوازوں میں، اور 4 صوبوں میں قوم کی نو بیاہتا بہو بیٹیاں عورتوں کو برائے غیر مردوں کے ساتھ بے پرد کر کے 3 دن ولیوں کی قبروں پہ ڈانس کرا رہے ہیں. اس سیزن میں اشتہار لگ رہے ہیں، فلاں ولی کی قبر کا عرس ہوگا، میلہ ہوگا، اس پہ شیطانی ایرانی لکی سرکس ہوگی، گانے بجانے ولی کی قبر کے عرس کے نام پر. مرد عورتیں بسیں بھر بھر کے، ایمان بھی تباہ ہو رہے ہیں، عزت بھی برباد ہو رہی ہے، عقیدے بھی برباد ہو رہے ہیں. انہی لوگوں کی اصلاح کے لیے دیوبند سارے پاکستان میں ایسے جلسہ گاہ بنا کے لوگوں کو اللہ کا قرآن اور قرآن کے آئینے میں محمد عربی کی شان اور نبی نے جو محنت کی آپ سوچ سکتے ہیں. آپس میں بیٹھے ہیں، مولانا ذکا اللہ کی زندگی گزر گئی، وہ مدرسہ بناتے، ادھر شاہ نقدہ، ادھر آپ کے جھنگ میں مولانا جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ محنت خدمت کرتے. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں صرف 63 برس کی عمر میں 63 برس کی عمر میں کیا انقلاب لایا محمد عربی. آج پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، پوری دنیا پہ کلمہ نبی کا غالب ہو رہا ہے. انہی بیانات سے اور طالبان کے جہاد اور استقامت سے روزانہ 50,000 نسلی فرنگی یہودی نصرانی انگریز کلمہ پڑھ کے محمد عربی کی امت میں شامل ہو رہے ہیں. تو آپ کو مبارک ہے. ربیع الاول کا استقبال آپ نے رسومات بدعات سے نہیں کیا، بلکہ وہی ادب، وہی سنت شریعت، نبی علیہ السلام کی محنت بھی مسجد مدرسہ ہے. نہ آپ نے بازاروں میں شور مچایا، نہ کھانا نہ گانا. افسوس ہے ان لوگوں پر. 12 ربیع الاول نبی پاک کی وفات کا دن ہے. وفات کے دن وہ جشن منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گا رہے ہیں مٹھائیاں. تو ساری دنیا کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی وفات کا غم ہے، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول. وفات کی تاریخ تو سب نے محفوظ رکھی. ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کوئی تاریخ نوٹ کرے. نہ اس وقت صدیق عمر عثمان علی تھے، نہ صحابہ تھے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس کو کیا پتا ہے بڑا ہو کے کیا جوہر بننے والا ہے. پیدائش کی تاریخ کو کوئی صحیح محفوظ نہیں کرتا. پیدا ہوا
کیا پتا بڑا ہو کے جب وفات ہوئی تو پھر پتا چلا یہ امام الانبیاء ہے. اب ان کا لمحہ لمحہ محفوظ کرنا ہے. تو بزرگوں اسی لیے ہمارے جلسے ہو رہے ہیں. مولانا نے آپ کو ساری رات اسی لیے جگایا بٹھایا کہ ہمارے اوپر حق ہے نبی علیہ السلام کا. نئی نسل کو بھی بتائیں اور اپنے نبی کی شان بیان کریں. حق ہے کہ نہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں نبی علیہ السلام محنت نہ کرتے آج آپ کا جسم پاک، کپڑے پیارے، چہرے پہ نماز، قرآن کا نور، مسجد میں یہ حلال کھانا، یہ السلام علیکم، یہ ساری نعمتیں کہو نسبت محمد رسول اللہ. ورنہ آپ نہیں جانتے جن انگریزوں نے ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی توہین کی، جا کے دیکھو سڑکوں پہ جانوروں کی طرح زنا کرتے ہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ سے زیادہ فرشتے آئے بیٹھے. جس طرح مولانا نے مجھے یہاں حکم فرمایا ہے، انہی مولانا جیسے ہمارے دوست 70,000 ٹکٹ ویزا بھر کے 10 گھنٹے بڑا جمبو جیٹ جہاز اڑتا ہے. میں انگریزوں کے ملکوں میں جلسے کر کے آیا ہوں. اتوار کے دن ہم جلسہ نہیں رکھتے تھے. اتوار کے دن جس طرح جانوروں کی منڈی لگی ہوتی ہے، انگریزوں کی عورتیں سڑکوں پہ ننگی کھڑی ہو کے سب کو شراب پیش کریں. بازار سے ہم گزرے، افریقہ، لندن، آپ کا کوئی رشتے دار وہاں رہتا ہے، پاکستان کے لوگ ہر ملک میں رہتے ہیں، پوچھو. کئی دفعہ مجھے الٹی آ گئی، تھائی لینڈ، سنگاپور، ہانگ کانگ، چین، انگریزوں کے بازار سے گزرو تو مجھے الٹی آ گئی. میزبان مفتی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ بدبو ہے. کہا یہ انگریزوں کے ریڈی میڈ چوہے، بلے، کتے، بلیاں، کتے، چوہے، یہ بچو وغیرہ، یہ انگریزوں کے حرام جانور، یہ کھانے رکھے ہوئے ہیں ریڈی میڈ. اس وجہ سے آپ الٹی آ گئی. آپ کو مبارک ہو نسبت نبی علیہ السلام سے، کھانا بھی حلال، پہننا بھی پاک. اس لیے حق ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعریف کریں. اور ہمارا ایمان ہے یہ مہینہ بڑی شان والا ہے. بولو، مسلمانوں کے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. کتنا؟ سال کے 12 مہینے ہیں. کتنے؟ تو نہیں بول رہے، میں شک میں پڑھ رہا ہوں. 8:30 سرائکی علاقے میں میری زبان سرائکی ہے، سمجھتے ہو تو سب؟ اچھا سمجھتے ہو، بولے نہیں چپ کی تو بیٹھے رہنا. سرائکی ملتانی سمجھتے ہو کہ مولانا تو میری سروس پوچھو اللہ قبول فرماوے. سارے بڑے مولانا تنسوی صاحب 100 سال واز کر کر اجانی سرائکی جاٹا دے بیٹھے. او یار پیسے کوئی نہیں، فصل لتھا کوئی نہیں، 13واں مہینہ لگا کھڑے. یہ تھوڑی گل نہیں، جھنگ والے تو ہمارے مجاہد ہیں. میں اپنے سرائکیوں کی شکایت کر رہا ہوں. 13واں مہینہ. اب آپ مجھے فرمائیں سال کے 13 مہینے، 13واں مہینہ ہے. کتنے مہینے ہیں؟ میں قرآن سے سمجھاؤں گا. آپ قرآن والی جماعت ہیں، قوالی والی جماعت نہیں. کتاب ہدایت قرآن ہے، کتاب انقلاب قرآن ہے، کتاب رحمت قرآن ہے. جو بند نے بچے ذبح کرا کے قرآن کے مدرسے کامیاب کیے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا؟ آپ جنگ میں رہتے ہیں. جنگ بڑا حساس، بڑا متحرک شہر ہے اہل سنت کا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت نے امریکہ کے آرڈر پہ لسٹ بنائی ہے کہ مسجد مدرسے شہید کر دو، لیکن مسجد مدرسے بھی دیوبند. باقی تو رانجا ہر کا سانجا، ان میں رفڑ ہی نہیں ہے. بس میلاد پڑھو، گاؤ کھاؤ، 11ویں کا ختم پڑھو. کیا رفڑ؟ کبھی امریکہ کے خلاف، کبھی برطانیہ کے خلاف، کبھی قادیانی کے خلاف، کبھی منکرین صحابہ کے خلاف. ہماری مسجدوں کی لسٹ بنی ہے. اسلام آباد سے صادق آباد تک پنجاب کا آرڈر ہوا ہے، اور اس موجودہ جنرل نے پہلی مسجد کو شہید کیا اسلام آباد میں، امیر حمزہ دیوبند مسجد. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر دور میں جب پاکستان کی جو حکومت دین کے خلاف بدماشی کرتی ہے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں قطب القطاب خواجہ خان محمد قلیہ شریف اور امیر العلماء والاولیاء مولانا فضل الرحمان صاحب میرے جیسے چھوٹے مولوی کو شارٹ نوٹس سے اسلام آباد بلاتے ہیں. ہم 25 مولوی 30 مولوی اکٹھے ہو کے بیٹھ کے سوچتے ہیں، پھر اللہ ہماری مدد کرتا ہے. پہلی مسجد دیوبند کو شہید کیا. مسجد جب شہید ہوئی اسلام آباد میں آفیسروں، فوجیوں، امیروں، غریبوں، مسلمانوں کی 6,000 لڑکیاں، 6,000 عورتیں، خواتین، تم بھی جھنگ والے مجاہد و شہید ہو. اسلام آباد میں مسجد کی عزت کے لیے 6,000 لڑکیاں گھر سے موت کی بیعت کر کے اجازت وصیت
قرآن حدیث میں آئے؟ بولنا بیٹھے وہ پوچھو آئے؟ وہ تو ہندو بنیا تھے جن کو آپ نے مار مار کے ہندوستان میں نکالا، ان کو کلمہ قرآن عربی دین نصیب نہیں ہے، ان کے مہینے ہیں۔ انگلش تعلیم والے تو مجھے سنائیں گے 2007 مارچ اپریل، آپ کو انگریز کی اولاد ہے، انگریزی بولنا کو فخر کی چیز ہے۔ جب میں بیرون ملک جلسوں میں جاتا ہوں، جہاز جہاں لینڈ کرتا ہے، جہاز جہاں اترتا ہے کسی ملک میں، انگریزی زبان والے کو ہم کہتے ہیں جلدی کرو باتھ روم صاف کرو، ہم نے 60,000 ٹکٹ بھرا ہے، انگریزی بولنے والا باتھ روم صاف کر رہا ہے، پھر یہ فخر کی چیز ہے؟ اللہ کے بندے، ہمیں اللہ نے وہ عربی نبی دیا، عربی قرآن، عربی زبان جو بحث کی زبان ہے، یہ فخر کرنے کی زبان ہے۔ اس لیے ایک ایک مہینے کا نام بولو تو نام کی بھی تاریخ ہے اور برکت ہے۔ ربیع الاول، اگلا ربیع، یہ ربی کا معنی کیا ہے؟ بہار ہے۔ اس وقت پورے پاکستان ہندوستان میں گندم کے فصل کی بہار ہے، انسان حیوان دیکھ رہے ہیں کہ فصل پک گیا۔ یہ جھنگ سے تھوڑا آگے چلو، نورپور تھل، گروٹ، خوشاب، آدھی کوٹ، چلے جاؤ میاں والی، تلا گنج، چکوال، ریت کے ٹیلوں پہ اللہ نے گندم بھی پکا دی اور چھولے بھی بنا دیے۔ کس نے؟ جی کس نے؟ ادھر پنجاب والوں کو میں کہتا ہوں 7-8 پانی گندم کو لگتے ہیں، پھر گندم کا فصل پکتا ہے، بنتا ہے، اور حکومت نے یہ ظلم کیا 1 لیٹر 40 روپے کا، تمہیں پانی لگانا پڑتا، پتہ چل جاتا۔ اللہ کے بھائیوال بناؤ، نماز پڑھو نہ پڑھو، 3 مہینے مسلسل بارش کر کے اللہ نے گھر بیٹھے تمہارے فصلوں کو پلا دیا۔ اس وقت پاکستان میں باغوں پر، پھولوں پر، ترکاریوں پر، کھیتی باڑی پر، سبزی پر، گندم پر، چھولے پر، باغوں پر، شگوفے پر بہار ہے، فصلوں پر بہار ہے۔ ادھر امت میں محمد عربی کی سیرت کی بہار ہے، ولادت کی بہار ہے۔ اور پاکستان والوں، امریکہ تمہارے خلاف کیوں آئے؟ تم لوگوں نے ہر دور میں ثابت کیا ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، پر نبی کے معاملے میں بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ تم نے ثابت کر دیا۔ انگریز اس لیے پریشان ہے، وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چلے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چلے، جھوٹی سچی تورات انجیل چلے، پیسہ اس کے پاس، سائنس اس کے پاس، عقل انگریز کے پاس، دولت یہودیوں کے پاس، قرآن کی دولت تم غریبوں کے پاس ہے۔ وہ پٹ پٹ کے تھک گئے۔ مکہ مدینہ جیسا اجتماع وہ دکھا سکتے ہیں جی؟ اور جناب ان کا تورات انجیل کا کوئی حافظ دکھا سکتے ہیں؟ آپ کے مدارس مساجد میں 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 8 سال کی بچی 30 پارے قرآن کا حافظ، کیونکہ نبی کی محنت قرآن ہے۔ میں آپ کو منع نہیں کرتا، اب تو ہماری جماعت بھی محفل نعت کی طرف جا رہی ہے، اللہ ان کو قرآن میں رکھے، مجھے خطرہ ہے۔ منز بے گانگا ہرگز نہ نالم، وہ ہری پگڑی ہری جھنڈے والے تو بیچارے قرآن سے محروم ہیں، اس لیے قوم کے بچوں کو تبلے سرنگی کی لانتی آوازوں پہ نعتیں، باتیں، قوالیاں، دوہڑے۔ دیوبند کو اللہ نے قرآن نصیب فرمایا ہے، دنیا کی کوئی غزل، نظم، نعت قرآن کے ایک حرف کے لطف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سمجھے نا؟ 23 برس ہمارے نبی علیہ السلام نے صرف اور صرف، منڈی والوں 23 برس نبی علیہ السلام نے صرف اور صرف پڑھا بھی قرآن، پڑھایا بھی۔ آمنہ کے لال نے سنا بھی قرآن، سنایا بھی، سیکھا بھی قرآن، سکھایا بھی، سمجھا بھی قرآن، سمجھایا بھی۔ بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے کرا کے محمد عربی نے ہمارے گھروں تک قرآن پہنچایا۔ آج پاکستان کی حکومت اور انگریز نے ٹکر لی، قرآن گھر گھر میں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ساری رات ایسی جلسہ گا، میں نے آپ کو بتایا 3 مہینہ میں دن کو بھی جلسہ کرتا ہوں، کبھی 2 جلسے دن کو کر لیتا ہوں، رات کو میں کھپ جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں۔ قرآن والوں کے عشق میں کمی نہیں آتی۔ اللہ سب کو قرآن کا لطف نصیب فرمائے۔ قرآن میں لطف ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں لطف ہے، آپ کے پیارے سے پیارے دوست کا خط ہے، بڑی محبت ہے، بڑے سجے ہوں، بڑے شعر ہوں، 3 دفعہ خط پڑھو گے، 4تھی دفعہ کوئی کہے گا خط ہے، بھائی پڑھا ہوا ہے، پڑھ لیا ہے، لیکن صرف ہمارا آمنہ کا لال ہے۔ جب بھی نبی کی تعریف سیرت کھولو، لطف بھی نیا، مزہ بھی نیا۔ اور قرآن بھی ایسی کتاب ہے، میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ مولانا ذکا اللہ حبیب اللہ میرے پرانے دوست ہیں، صبح آپ کہو جی مولوی تو چنگا تھا، لیکن وہ منع کر رہا تھا بچوں کو سکول نہ پڑھاؤ، کالج نہ پڑھاؤ، بے شک پڑھاؤ، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، لیکن پریشانی ہے کہ فیسیں بھر کے، جائیدادیں بھیج کے، بچوں کو جو ڈگریاں کراتے ہو جائیدادیں بیچ کے، اس علم کی ہر سال کتاب بھی نئی، نصاب بھی، کورس بھی، ماشاءاللہ ہر سال کتاب تبدیل ہوتی ہے۔
اور اتنی بڑی گٹھڑی بیچاروں نے پیٹھ پہ بچوں نے. اور قرآن ہمارا 15ویں صدی ہے. قرآن پرانا ہے, جب بھی پڑھو لطف نیا ہے, مزہ نیا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں, کیونکہ قرآن سینے کی کتاب ہے. کہو یہ مکہ مدینے کی کتاب ہے. اور میں نے قاری صاحب نے آپ کو یہی سنایا ہوگا, مولانا جمعہ میں یہی آپ کو یاد کراتے ہیں. یہاں سے سن کے آگے لوگوں کو آپ یہی پہنچائیں کہ مقصد نبوت کیا ہے. ربیع الاول میں محمد عربی پیدا ہوئے, کیوں پیدا ہوئے؟ کعبہ بنا کے ہمارے نبی کو, آمنہ کے لال کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا, اسماعیل ذبیح اللہ نے رو رو کے آمین کہا. مانگا کیوں؟ مانگنے والے نبی اسی لیے محمد عربی کو مانگ رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, یا اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا, اب محمد عربی کو بھیج کے کعبہ بسا دے. کوئی بنانے والا, کوئی بسانے والا. کس لیے بھیجوں محمد عربی کو؟ مقصد ولادت میلاد, مقصد نبوت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پھر جس آیت میں پڑھو گے اللہ فرماتا ہے میں نے بھیجا محمد عربی کو. بولو بھیجنے والا کون؟ کون؟ ختم نبوت کا تاج پہنانے والا کون؟ بھیجا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. جیسے مانگنے والے بابا نے مانگا, میں نے اسی طرح عبداللہ کا بیٹا آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہمارا ایمان ہے نبیوں کی ولادت بھی اعلیٰ ہے, نبیوں کی سیرت بھی, صورت بھی. میں اور آپ کہاں پیدا ہوئے کون جانتا ہے؟ میں ملک کا مشہور مولوی ہوں, کہاں پیدا ہوا, کہاں بچپن, کہاں جوانی, کون جانتا ہے؟ آپ کب پیدا ہوئے, کیسے پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, کون جانتا ہے؟ لیکن نبیوں ولیوں کے پیدا ہونے کو, ولادت کو بھی اللہ نے قیامت تک قرآن بنا دیا. آپ نے نہیں سنا علماء سے موسیٰ کلیم اللہ جو مشہور نبی ہیں, قرآن میں سب سے زیادہ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. میں پورے مطالعے سے عرض کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے کیسے ماحول میں, میں اب بھی دعا کرتا ہوں. منڈی شاہ جی انہوں میں مولانا نے اتنا بڑا جلسہ کرایا ربیع الاول ولادت نبی کی نسبت سے, جو جھولیاں خالی ہیں اللہ ان کو آباد فرما دے. اللہ میں تو بھول گیا ہوں, مجھے جن عورتوں نے لیٹر لکھے ہیں, ایک عورت نے مظفر گڑھ سے لیٹر لکھا, مولوی صاحب تمہاری کیسٹ سنتے ہیں, اللہ بیٹا دیتا ہے, میں روزانہ صبح کو ناشتہ پکاتی ہوں, میرا خاوند مجھے تانے بھی دیتا ہے, دھکے بھی دیتا ہے, بیٹا نہ ہوا تو میں طلاق دے دوں گا. مولوی صاحب بیٹا اللہ نہ دے, خاوند تانے دے, بتاؤ ہم کدھر جائیں؟ اللہ یہ آدھی رات ڈھل چکی ہے. جتنے لوگوں نے ہمیں کہا, دعا کا لکھا, فون کیے, جلسے میں جو کہتے ہیں اللہ ان کو نرینہ اولاد دے دے, جھولیاں آباد فرما دے. اللہ تیرا کرم ہے, ہمیں تو نے اولاد دی, صالح بنا دے. اللہ اولادوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اور میاں آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو, مبارکباد, مٹھائیاں, رشتہ دار عورتوں کے قافلے, اور جناب مبارکبادی, خوشی, مبارکبادی. موسیٰ کلیم اللہ ایسے ماحول میں, خطرناک فضا میں, دہشت گردی کے ماحول میں پیدا ہوئے جب فرعون کافر نے محلہ وائز پولیس چوکیاں لگا دی تھی, آرڈر ہو چکا تھا, درد و ماری جس اماں کی جھولی میں بیٹا پیدا ہو, بیٹا پیدا ہو, ماں باپ کے سامنے یوں بیٹے کو ذبح کر دو چھری سے جیسے جانور کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے. بیٹی پیدا ہو تو چھوڑ دو. 80,000 بچہ قتل کرایا ظالم نے. جب کلیم اللہ کی ولادت کا وقت آیا تو اماں بیوہ تھی. جلدی بولو, اماں بیوہ تھی, بہنیں تھی, بھائی نہیں تھے, بیوہ تھی. نبی رسول جس اماں کی جھولی میں پیدا ہوتے ہیں, کہو وہ اماں اللہ والی, کہو وہ اکثر وہ مائیں درباروں پہ طواف کرنے والی, تازیے تبوت کے سامنے دھکے کھانے والی, نبیوں کی مائیں قبروں پہ جھکنے منتیں دینے والی, کیونکہ اس کا دودھ نبی نے پینا ہے. نبی نے آگے جا کے لوگوں کی جبینوں کو اللہ کے دروازے پہ جھکانا ہے, توحید کی محنت کرنی ہے, تبلیغ کرنی ہے. آج پاکستان کی عورتیں روب جھاڑتی ہیں تمہارے اوپر, موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے, سیٹلائٹ ہمارے ہاتھ میں ہے,
لعنت ہے ان عورتوں پر جو موبائل میں زنا کے سودے کر رہی ہے۔ حکومت نے زنا کے حق میں بل پاس کر دیا ہے۔ جلسہ سننے کے بعد ان کو بتاؤ کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری، ہم تمہیں عورت ہی نہیں مانتے۔ رات مولویوں کا جلسہ تھا، قرآن نے اس عورت کو بیان کیا جب بچہ پیدا ہوا، بجائے خوش ہونے کے اماں رو رہی ہے۔ اللہ اتنا حسین بچہ، نبی جہاں پیدا ہوتے ہیں کہو خوشبو ہوتی ہے، کہو وہاں روشنی ہوتی ہے۔ آپ نے علماء سے نہیں سنا؟ ہمارے نبی کی اماں آمنہ فرماتی ہے میرا سسر سردار عبد المطلب سرے کی وجہ سسر نو کہندے سورا، تجھی کی سمجھتے ہو؟ تو بولو تو صحیح نا، میرے تو زیادہ تھکے بیٹھے ہو تجھی۔ میں دن دا جلسہ بھی کیتا تو ہم دسیا تیسرا مہینہ، میں کہ آج کچھ نیندر کریں گے، آج بھی رات، کل رات آ جاؤ ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا جلسہ ہے، کل رات بھی انشاءاللہ، روزانہ اللہ اسی ڈیوٹی میں موت نصیب فرمائے۔ سورا سمجھ دو، بہو کو سرے کی کہنے نو، کیا پہلے دورے چ نوہاں بہویں سسر سے ڈرتی تھی پہلے دور میں، ہوں الٹا سورا۔ یہ اتوں کی گل نہیں مطلب ناراض ہو بزرگ بیٹھے ساڈے پاس ایویں ہے۔ میں اپنے پاس سے شکایت کرتا مت عرصے بعد مولانا نے مہربانی کی تاری زیارت مرکز کی زیارت سمجھے نا، ساڈے پاس دن دا جلسہ جو ہے دن دا میرا واز اکثر آخری ہوندے، جتنے بڑے علماء خطبہ ہوں وہ کہتے ہیں حقانی سے ہم پہلے واز کریں گے۔ اچھا بھی میں بیٹھا ہوں تو دین دا جلسہ جو ہوئے تو میں نعت خان کو پوچھتا سنا وہاں کسی مجمع تا جان کوئی نہیں آیا، 7-8 بڈھڑے جڑے او میں کہ انہیں پوچھو خیر ہے، پیچھے پتہ لگے انہیں کو نوہاں گھر نہیں بہان دیتا۔ آج بھی میں جلال پور دین دا جلسہ کی لڑ دے جو پروں ٹکر دی امید کوئی۔ پہلے دور میں اصول تھا بہو سسر سے ڈرتی تھی۔ اما آمنہ فرماتی ہے میں جوان بیوہ تھی، 3 دفعہ میری پیشی لگی، سردار عبد المطلب میرے سسر نے، مدنی کریم کے دادا نے مجھے 3 دفعہ میری پیشی لگائی۔ آمنہ تو جوان بیوہ ہے، تیرے کمرے سے خوشبو مہکتی ہے۔ مکے کی عورتیں گفتگو کرتی ہیں، کہتی ہے 2 دفعہ میں نے بتایا، تیسری دفعہ بڑے غصے ہوئے میرے سسر۔ کہتی ہے اما آمنہ کہتی ہے اس وقت نبی علیہ السلام میرے شکم میں مکمل تھے، ظہور پذیر ہونے والے تھے، میں نے جا کے اپنے سسر سردار عبد المطلب کو کعبے میں قسم کھا دی کہ نہ مجھے شوق ہے، نہ میک اپ کرتی ہوں، نہ میں نے خوشبو خریدی ہے، جاؤ مکہ کی دکان میں، یہ خوشبو جو میرے حجرے سے میرے سے آتی ہے کسی دکان پہ مل رہی ہے؟ آپ خامخواہ پریشان ہیں، نہ میں نے خریدی ہے نہ لگائی ہے، یہ میرے شکم میں جو بچہ ہے جیسے جیسے مکمل ہو رہا ہے اسی کی خوشبو مہک رہے۔ اگر آپ اعتماد کریں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، نبی کی سیرت کے تذکرے میں بیٹھا ہوں، اگر آپ اعتماد کریں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ادب والے لوگ ہیں آپ، اللہ آپ کو مدینے پہنچائے۔ مدینے جانا ہے یا مدینے والے کو یہاں منگوانا ہے؟ پھر تو تم وہاں بھی ہو۔ باہر ملتان میں میری جماعت کا دفتر ہے، میرے دفتر کے سامنے بورڈ لگا دیا ہے یا رسول اللہ آئے ہوئے ہیں ملتان میں، جو کچھ لینا ہے۔ اب آپ فرمائیں، مولانا ذکا اللہ نے آپ کو جمعہ پڑھائے، جلسے سنا رہے ہیں، آپ وہاں جانے والے ہیں یا کچھ نہیں بول رہے؟ چلو اگر بات نہیں بنتی تو میں آپ کی منت کرتا ہوں، گندم اچھا فصل ہے، جھنگ بھی زرخیز علاقہ ہے، پیسے بن جائیں، گندم کا فصل کوئی نوکری شوکری اچھی لگ جائے تو اگر شوق ہو جائے ویزے کا تو ربی کے مہینے جو ہیں ان میں آپ ویزا لگوا کے مدینے نہ جانا، آپ 50,000 70,000 لگا کے جائیں گے، مدینے والے کہیں گے آپ نے خامخواہ جھنگ سے یہاں تکلیف کی ہے، نبی پاک تو میلاد کے جلسے میں جھنگ گئے ہوئے نہیں، تسی دسو۔ اتنے مولوی جو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ بھی سلام پڑھو آقا آئے ہوئے ہیں، آخر وہ بھی تو مولوی ہے کہ 2 مہینے تسی مدینے نہیں جانا کیونکہ نبی پاک اتنے مصروف ہے پاکستان۔ صحیح بات اگر پوچھیں نا، صحیح بات، میں مکہ مدینہ جاتا ہوں، وہاں بھی آپ جیسے لوگ، عرب کے سارے ملکوں میں نے جلسے کیے ہیں، پچھلے مہینوں میں دبئی ابو ظبی اور راس الخیمہ گیا ہوا تھا، تو عربی ہمارا واز بھی سنتے ہیں، دعوت بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی کہتے ہیں مول صاحب آپ کیسے پاکستان والے ہیں، نبی کو اپنے پاکستان میں منگوا لیتے ہیں آپ؟ عربی کہتے ہیں کیف انتم کیف العلماء کیف الپاکستان،
اور ساری نک کٹ گئی پچھلے سال یہ جڑی نوی کمپنی آ گئی اج کل ہوں یہ ساوے جھنڈے تے ساویاں پگڑیاں ہوں آئی ہیں تسی پہلے ویکھیا سن یہ مطلب ہر 10 سال بعد مولوی جڑی رسم بنا دے جاویں وہ نبی دا عشق بنتا جائے گا تے پچھلے سال بیچارے جلسہ کر رہے سن اتنے نشتر پارک کراچی سنیا نہیں تسی جی نشتر پارک جلسہ میلاد انہاں دے نات خواں تے آپ پگڑیاں اڑ رہی سن تے نوٹاں دیاں بارشاں تے بھئی نبی پاک آئے ہوئے نشتر پارک میں یہ جناب جلسہ کر رہے سن تے بم پھٹیا بندوں کے پڑخچے اڑ رہے تھے میں اس وقت سے چیلنج کر رہا ہوں مجھے بتاؤ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک آئے ہوئے ہمارے میلاد میں جب بم پھٹا انسانوں کے پڑخچے اڑ رہے تھے حضور پاک کہاں تھے یہ حضور کا ادب ہے آپ کا ایمان مانتا ہے جہاں آمنہ کے لال موجود ہوں وہاں اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں جاؤ مدینہ میں دیکھو کئی دفعہ دشمنوں نے بم رکھے سب کچھ رکھا لیکن اللہ نے محمد عربی کی نوکری کے لیے پولیس بٹھائی ہوئی پوری دنیا میں اس وقت قتل و غارت چوری ڈاکہ مدینہ منورہ میں اب بھی بہشت کا امن اور سکون ہے تو اللہ آپ کو وہاں پہنچائے پھر وہ بم پھٹیا کراچی دوسری رات میرا جلسہ سی خانے وار کہ مولوی جلوس کر کے میرا جلسہ پلٹن تے میں مارن آ رہے سی اللہ ایس پی نو خوش رکھے اس نے کہا کتے جا رہے ہو جلسہ کر رہے ہیں تسی کتے جا رہے ہو انہوں نے کہا مولوی حقانی نو مارن کیوں انہوں نے کہا جی کل ساڈے اتنے بم پھٹے کراچی ساڈے مولوی اس نے کہا بم پھٹے کراچی مارو حقانی مولوی نو یہ شوجہ باز رہے جلسہ کر رہے کھانے والے تو وہ کام میں کتی شکر ٹونکے بکر عقل کا کام کرو پھر یہ بیچارے کہہ رہے تھے نہیں جی ہم ان کو ماریں گے کیوں وہ جی ان کا تو ایک شہید ہوتا ہے کراچی میں مفتی نظام الدین شام زئی رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ مولانا مفتی جمیل الرحمان رحمت اللہ ان کے تو جو ایک شہید ہوتے ہیں ہمارے میلاد کے جلسے میں بم پھٹا نعت خان بھی صوفی بھی ہوں اس دفعہ میلاد کر دیں دن دا بس یہ حضور دا ادب ہے عقل کرو جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر وہ جاتے ہیں وہ در در نبی کو بلاتے در در نبی کو پھراتے بات یہ کہہ رہا تھا آپ سے اللہ آپ کو مدینے پہنچائے روزانہ عصر کی نماز پڑھ کے باب جبریل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اب بھی روزانہ خوشبو اٹھتی ہے پورا مدینہ معطر منبر ہو جاتا ہے جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں میری کیسٹیں سنتے ہیں میرے جلسوں میں ہوتے ہیں 20 کی تعداد میں پاکستانی مجھ سے پوچھتے تھے بولے صاحب یہ کوئی بادشاہ سپرے کراتا ہے خاص وقت میں پورا مدینہ مہک جاتا ہے تو میں ان کو بتاتا تھا یہ بادشاہ سپرے نہیں کراتا عربی یہ گلشن محمد کی خوشبو ہے صحابہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام سے ہاتھ ملاتے تھے محسوس ہوتا تھا مشک و عنبر میں ہاتھ پڑ گیا ہفتہ ختم نبوت کی خوشبو مہکتی تھی 14ویں صدی کے شاعر کو کہنا پڑا قدم قدم پہ برکتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا آ رہی ہے شیشیاں بھر لیتے تھے بچوں کی شادی میں ختم نبوت کے بدن کے پسینے کی خوشبو بچوں کی شادی میں گفٹ دیتے تھے ام سلیم ایک عورت ہے جس کے گھر پہ تانتا بدھا رہتا تھا لوگ آتے تھے محمد عربی کے پسینے کی خوشبو لینے کے لیے اس لیے یاد رکھو ہر سچے نبی کے جسم کی خوشبو الگ ہوتی ہے سارے نبیوں کی خوشبوئیں ایک طرف آمنہ کے لال کی خوشبو سب سے اعلیٰ ہے بھائی تم نے نہیں سنا قرآن میں یعقوب علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا تم نے یوسف علیہ السلام کا نہیں سنا تم نے جی 40 برس یعقوب علیہ السلام روتے رہے یوسف کی جدائی میں اللہ اولاد کے صدمے سے بچائے کتنے 40 برس قرآن کہتا ہے اٹھتے بیٹھتے یا اسفا علی یوسف یا اسفا علی یوسف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ یوسف تو پھر یوسف تھا نبی سونے ہوتے ہیں کہو لیکن حسن یوسف لوگ یعقوب علیہ السلام کے غم رنج و الم رونے کو دیکھ کے زبان درازی کرتے تھے تاللہ تفتأ تذکر یوسف
کیا ترجمہ علماء سے پوچھو. حتی تکون حربا او تکون من الہالکین. نعوذ باللہ. نبی کو کہتے تھے اٹھتے بیٹھتے یوسف یوسف یوسف. 35 برس ہو گئے, یوسف کی ہڈیاں بھی کہاں, اب یوسف ہے. نعوذ باللہ. اسی میں تو ختم ہوگا, ہلاک ہوگا. نبی کو کہتے تھے. یعقوب علیہ السلام فرماتے تھے تم کیوں پریشان ہوتے ہو, میں اپنے غم کا شکوہ تمہارے سامنے تو نہیں کرتا, میں تمہیں رو کے دکھاتا ہوں, تمہارے سامنے روتا ہوں. بولو رونا کس کے آگے, کس کے آگے, مانگنا کس سے. بد نصیب ہیں پاکستان کی عورتیں, بدبخت ہے پاکستان کے ملا جو ولیوں کی قبروں پہ قوم کی بیٹیوں کو بٹھا بٹھا کے برباد کر رہے ہیں, ولیوں کی قبروں سے مانگ رہی ہیں. محرم میں تعزیے تبوت بنا ہاتھوں سے بنا کے ان کے نذرانے اور چڑھاوے اور دھکے کھا رہے ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے, اللہ کے سامنے مانگنے میں بھی مزہ ہے, رونے میں بڑا مزہ ہے. بوڑھے نبی فرماتے تھے تم کیوں مجھے تانے دیتے ہو, اشکو بستی, میں تمہارے سامنے تو نہیں روتا ہوں, جس نے یوسف دیا تھا جدا بھی اس نے کیا, لوں گا بھی. اشکو بستی و حزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. آپ نے سنا ہوا علماء سے یہ واقعہ. یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام ساری رات روتے تھے کس کے آگے. آپ کو پتہ ہے میں سکول کالج کے خلاف ہوں, لیکن کالج کا لڑکا مجھے ابھی تک یاد ہے, میں پتہ بتا دیتا ہوں آپ کو. لاہور کے گلشن اقبال میں زینت بلاک ہے, مسجد کا نام بھی زینت ہے. آپ کی مسجد بھی بڑی سونی ہے, اللہ سب کو ایسی مسجد نصیب فرمائے. زینت بلاک, زینت مسجد. سردی میں نے رات کو جلسہ 1 بجے بند کیا, 2 بجے میں مسجد میں تقاضے سے گیا تو اندر سے کوئی آواز آ رہی تھی. میں تقاضے سے فارغ ہو کے اندر میں نے جھانکا, کالج کا لڑکا کھڑے ہو کے تہجد میں 2 بجے رات کو قرآن پڑھ رہا ہے, آنسو ٹپک رہے ہیں. میں بیٹھ گیا, یہ لڑکا تو جلسے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا تم مولوی کا بیٹا ہے؟ کہتا نہیں ہے, سامنے کوٹھی ہے, میں کالج کا اسٹوڈنٹ. میں نے کہا سارے جلسہ سن کے سو گئے, میں بھی سو رہا ہوں, تو قرآن پڑھ رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے مجھے دیکھ کے کہا, آنسو چل رہے تھے, مول صاحب بس دعا کرو میری اللہ سے یاری بن گئی. وہ لفظ میرے دل پہ نقش ہو گیا. کالج کا لڑکا کہتے بس رات کو سوتا ہوں, آدھی رات کے بعد کھڑا ہو جاتا ہوں, اللہ کی محبت میں رونے میں بڑا مزہ ہے مولوی صاحب, بس میری یاری اللہ سے بن گئی ہے. یہ لفظ کا کالج کے لڑکے. آدھی رات کے بعد رونا, کہو سب نبیوں ولیوں کی سنت ہے. بات یہ سمجھانا چاہتا تھا. 40 برس تک یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو کہتے تھے اذهبوا ملکوں میں پھیل جاؤ, جہاں بھی یوسف ہوگا ایسا سونا اور کوئی نہیں ہوگا, تلاش کرو وہ ایک ہی یوسف ہوگا, اس کا حسن خود بتائے گا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. تلاش کرو, جاؤ دیکھو. قرآن کہتا ہے 40 برس کے بعد نبی کے آنسو رک گئے, نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی, نئے کپڑے پہنے, تیل سرما تیاری کی, کنان کے شہر کے لوگ اکٹھے ہو گئے. 40 برس بعد یعقوب علیہ السلام کا رونا بند ہے. بولو رونے والوں کو ہنسانے والا کون؟ کہا جناب آج ہنسنے والوں کو رلانے والا کون؟ 40 برس بچھڑے کو ملانے والا کون؟ اللہ نے کہا جناب آج تو ڈال دی. فرمایا ہاں 40 برس جس مصیبت میں روتا رہا اللہ نے میرے آنسو کی قیمت ڈال دی ہے. نہیں میں کہا بتاؤ تو صحیح آج کیا خوشی ہے؟ فرمایا بتاتا نہیں ہوں, تمہارے نہیں جی بتاؤ. فرمایا اگر ریح یوسف لولا ان تفندون. سچ ہے کہ نہیں؟ یوسف کی خوشبو آ گئی ہے. یوسف کی مسئلہ یہی بتا رہا تھا, ہر سچے نبی رسول کی خوشبو مشہور ہے.